بالکل ذیل میں احادیث کی روشنی میں رمضان المبارک کے روزے کے اجر پر مفصل مضمون تقریباً الفاظ پیش یاس مضمون میں اہم احادیث کا ذکر، ان کی مختصر تشریح اور روزے کے روحانی، اخلاقی و عملی فوائد شامل کیے گئے۔ مقدمہ رمضان المبارک عالم اسلام کا ایسا مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا اور اس مہینے کو خاص رحمت، مغفرت اور برکت کے لیے معین فرمایا۔ قرآن مجید اور احادیث نبوی میں رمضان کے روزے کی فضیلت و اجر کا بہت زور سے تذکرہ ملتا ہے۔ یہ مضمون خاص طور پر احادیث نبوی کی روشنی میں روزے کے اجر، انفرادی اور اجتماعی اثرات اور عملی رہنمائی پر مرکوز ہے۔ ایک روزے کا سب سے عظیم اجر مغفرت گناہوں حدیث مبارکہ جو اکثر احادیث صحیحہ میں روایت ہوئی ہے وہ یہ ہے: مینا سے امیر مزینین مین الف او احتن سے ابا الف غافنر لیا میات قدو امیم نزین ابنین، صحیح بخاری و مسلم کے مان کے مطابق اس حدیث کا مفہوم واضح اور امید افزا ہے۔ جو آدمی ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت احتساب کے تحت رمضان کا روزہ رکھتا ہے، اس کے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے۔ آواز کا مطلب یہ نہیں کہ انسان بس روزہ رکھ کر بعد میں گناہوں میں مبتلا رہے، بلکہ انتن ایمان اور توب قلبی شرط ہے۔ احادیث میں بارہا توبہ اور نیت کی اہمیت بیان ہوئی ہے۔ روزہ ایک موقع ہے گناہوں کی صفائی کا، نفس کی تربیت کا اور رب کے نزدیک مقام قرب حاصل کرنے کا۔ دو روزے والوں کے لیے جنت کا مخصوص دروازہ الرون ایک اور معروف حدیث میں آتا ہے: نویل نلجنوین اے بو اے ابا الف فے اقیلا لے اے روین لائے ادخالایا نلاوے السوے ماونے، صحیح بخاری و مسلم۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ روزہ رکھنے والوں کے لیے جنت میں ایک خصوصی دروازہ ہے جس کے ذریعے روزہ دار داخل ہوں گے۔ یہ دروازہ روزے کی قدر و منزلت کو نمایاں کرتا ہے اور قیامت کے دن روزہ داروں کو خاص مقام کی بشارت دیتا ہے۔ 3 روزے دار کی خوشی، دنیا و آخرت کی 2 خوشیاں۔ رسول اکرم کی ایک حدیث میں فرمایا گیا: للصائم فراتا انفرا اند فطر وفرا اند لقاک ربے، صحیح بخاری۔ یعنی صائم کے لیے 2 خوشیاں ہیں: ایک فطر یعنی روزہ کھولنے کے وقت جب وہ دنیاوی راحت و لذت محسوس کرتا ہے، اور دوسری سب سے بڑی خوشی وہ ہوگی جب وہ اللہ کے حضور پہنچے گا اور اپنے رب سے ملاقات پر خوش ہوگا۔ یہ حدیث روزے کے اندرونی سکون اور آخر میں اجر کی آس دونوں کو بیان کرتی ہے۔ 4 روزہ اور روزہ دار کے دل کی حالت تقوی کی دعوت۔ قرآن مجید بھی روزے کے مقصد کو تقوی، خوف خدا اور پرہیزگاری قرار دیتا ہے، اور احادیث کی روشنی میں روزے کے ذریعے نفس کو قابو کرنے، غضب پر قابو رکھنے اور اخلاقی اصلاح کرنے کا حکم ملتا ہے۔ کئی روایات میں حضور نے روزے کے ساتھ بردباری، سخاوت اور جارحانہ رویوں سے بچنے پر زور دیا۔ حدیث مبارکہ میں آیا: من لم اد قول الزور والعمل بفلس اللہ حاج داتام وشرابے، مشہور مروی مانی۔ اگر کوئی جھوٹ اور ظلم سے باز نہیں آتا تو اس کا روزہ اللہ کے ہاں مانی نہیں رکھتا۔ یہ حدیث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ روزہ صرف زبان اور کھانے پینے پر پابندی نہیں، بلکہ قلبی و اخلاقی حالت کی بہتری روزے کا اصل مقصد ہے۔ 5 لیلۃ القدر قام لیل اور روزے کا باہمی تعلق۔ لیلۃ القدر کی فضیلت اور اس میں کی جانے والی عبادتوں، خاص طور پر قام لیل کا اجر قرآن و احادیث میں بڑا عظیم بتایا گیا ہے۔ من قام لے القدن مانا الف و احتن صاب الف غافنر لے مات قدو امیم نزین ابنین، صحیح مسلم وغیرہ۔ اگرچہ یہ حدیث کھلم کھلا قام لیل کے متعلق ہے، مگر رمضان کے روزے اور اس کے ساتھ کی جانے والی شبانہ عبادتیں مل کر ایک مکمل روحانی تجربہ بناتی ہے جس کا اجر بہت عظیم ہی۔ رمضان میں روزہ اور راتوں میں عبادت کا ملاپ انسان کے لیے مغفرت و قرب الہی کا ذریعہ بنتا ہے۔ 6 احادیث میں روزے کا معاشرتی اور اخلاقی اثر۔ اہم احادیث میں روزے کو سماجی ہم آہنگی، غریبوں کے ساتھ ہمدردی اور سخاوت کا باعث قرار دیا گیا۔ ہی روزہ رکھتے وقت انسان بھوک و پیاس و تکلیف محسوس کرتا ہے، جس سے اس کے اندر عاجزی اور دوسروں کے دکھ سمجھنے کی صلاحیت بڑھتی ہے۔ رسول اکرم کی بہت سی روایات میں افطار کے موقع پر گھر والوں، پڑوسیوں اور محتاجوں کے ساتھ کھانے کی ترغیب ملی ہے۔ عمل اجتماعی محبت اور تعاون کو فروغ دیتا ہے۔ 7 مستحب اعمال اور اجر کی کثرت۔ روایات میں روزے کے ساتھ موافق بعض اعمال کے اجر کی زیادتی کا ذکر ملتا ہے۔
تلاوت قرآن، صدقہ خیرات، افطار کرانا، تراویح و شبانہ عبادات وغیرہ۔ خاص طور پر افطار کرانے کی حدیث مشہور ہے کہ جو کسی کو افطار کرائے گا اسے اسی اجر میں شریک کیا جائے گا۔ بعض روایات کے مفہوم کے مطابق جو شخص روزہ دار کو افطار کرائے اس کے روزے کا ثواب بھی مل سکتا ہے، بشروط نیت وغیرہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان میں نونغونہ سماجی خیرات اور دستگیری کا اجر بہت بڑھ جاتا ہے۔ 8 روزے کا روحانی سفر، اندرونی تبدیلی و تزکیہ نفس۔ احادیث کی روشنی میں روزے کا اصل مقصد نفس کی تزکیہ، بدیوں سے باز رکھنا اور اخلاقی پاکیزگی حاصل کرنا ہے۔ حضور اکرم نے فرمایا کہ روزہ غصے و بدتمیزی سے باز رکھنے والا ہے۔ روزہ دار کو چاہیے کہ وہ نیک رویہ اختیار کرے۔ اس مقصد کے لیے روزہ محض جسمانی پابندی نہیں بلکہ ایک مسلسل تربیتی عمل ہے۔ 9 قضا اور کفارہ کے احادث اصول۔ احادیث میں روزے معذور یا بیمار لوگوں کے لیے قضا، بعد میں روزے رکھنا کفارہ کے قواعد بھی ملتے ہیں، مثلاً سفر، حیض و نفاس مسلسل بیماری کے سبب اگر روزے نہ رکھ سکے تو بعد میں قضا واجب ہیں۔ بعض سخت صورتوں میں کفارہ وغیرہ کی باتیں فقہی کتب میں تفصیل آئی ہیں اور ان کا حوالہ احادیث و اجماع فقہ سے مل کر طے پایا ہوا حصہ فقہی نوعیت کا ہے، اور اس میں احادیث و اقوال صحابہ کی روشنی میں تفصیل ملتی ہے۔ 10 روزے کا نفسیاتی و جسمانی اثرات۔ حوالہ جات کی روشنی، اگرچہ طبی فوائد قرآن احادیث میں بطور طبی دلیل بہت تفصیلی بیان نہیں، مگر اسلام کے نظام میں جس اعتدال اور باقاعدگی کا اہتمام ہے وہ صحت و تندرستی کے لیے مفید ہے۔ احادیث اس بات کی ترغیب دیتی ہیں کہ عبادات اسلام انسان کے جسم اور دل دونوں کی فلاح کا سبب اور روزہ نفس کو نظم دیتا ہے، عادات کو درست کرتا ہے اور انسان کو اعتدال سکھاتا ہے۔ 11 اعمال کا ضرب الامتیازات تناظر۔ اسلامی تعلیمات میں کچھ اعمال کا اجر کئی گنا بڑھایا گیا ہے۔ رمضان اور لیلۃ القدر ایسی مثالیں صحابہ اور تابعین کی روایات میں ملتا ہے کہ مسلمان رمضان میں خاص اہتمام کے ساتھ نیک اعمال انجام دیتے تھے، تلاوت قرآن، صدقہ، دعوت اللہ اور اجتماعی عبادات۔ سیدنا ابو حریرہ، ابن عباس وغیرہ کی روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ امت مسلمہ کو رمضان میں برکت و مغفرت کا خاص موقع ملا ہے۔ 12 عملی نتائج اور نصائح۔ عملی رہنمائی۔ 1 درست روزہ کی اصل رونیت ہے روزہ صرف جسمانی ترک نہیں بلکہ عبادت، تقرب الہی اور اصلاح نفس ہونی چاہیے۔ 2 اخلاق پر قابو۔ روزہ کے دوران غصہ، جھوٹ، غیبت اور ظلم سے بچنا ضروری ہے۔ حدیث میں روزے کو زبان و عمل کی پاکیزگی سے منسلک کیا گیا ہے۔ 3 افطار میں اعتدال۔ افطار میں اعتدال اختیار کریں۔ سنت نبوی کے مطابق افطار کھجور پانی سے کرنے کی تاکید ہے۔ 4 ترواؤ اور قیام۔ راتوں میں قیام اور تراویح کا اہتمام کریں، یہ اعمال روزے کے اجر کو بڑھاتے ہیں اور روحانی اثر کو تقویت دیتے ہیں۔ 5 صدقہ و خیرات۔ محتاجوں کی مدد کریں، افطار کرا کر اجر بڑھائیں۔ احادیث میں افطار کرانے کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ 6 تلاوت قرآن۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، تلاوت قرآن، تدبر اور عمل کی کوشش کریں۔ 13 احادیث کا موضوعی خلاصہ، روزہ رکھنے والے کی پچھلی خطائیں معاف کی جاتی ہیں امان و احتساب کے ساتھ۔ روزہ داروں کے لیے جنت کا ایک مخصوص دروازہ ہے۔ الباب رون۔ روزے دار کو دنیاوی اور آخرت کی خوشیاں نصیب ہوں گی۔ روزہ اخلاقی اور روحانی اصلاح کا ذریعہ ہے، صرف کھانے پینے کی ترک نہیں۔ لیلۃ القدر اور قیام لیل کے ساتھ روزہ ملا کر بے پناہ اجر کا باعث بنتا ہے۔ افطار کروانے، صدقہ دینے اور دیگر نیک اعمال سے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ نتیجہ احادیث نبوی کی روشنی میں رمضان کے روزے کا اجر نہایت عظیم اور کثیر ہے۔ یہ اجر صرف رسمی ثواب تک محدود نہیں بلکہ قلبی اصلاح، اخلاقی بلندی، سماجی ہم آہنگی اور آخرت کی کامیابی کا راستہ بھی ہے۔ روزہ ہمیں اپنی کمزوریوں کو پہچاننے، نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھنے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا بہترین موقع دیتا ہے۔ احادیث ہمیں یہ پیغام دیتی ہیں کہ روزہ ایمان، نیت اور عمل کے ساتھ جب کیا جائے تو اس کا اجر نہ صرف فرد تک محدود رہتا ہے بلکہ پورے معاشرے میں رحمت، سخاوت اور بھائی چارے کو جنم دیتا ہی۔ آخر میں دعا ہے اللہ ہمیں رمضان کے حقیقی مقاصد سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے روزے اور عبادات قبول فرمائے اور ہمیں نیک عمل کی توفیق دی۔ میں اگر اب چاہیں تو میں اس مضمون کو مزید منظم انداز میں فقہی نکات، مخصوص احادیث کے اردو ترجموں کے ساتھ حوالہ جات، بخاری، مسلم، ترمذی وغیرہ کے حوالہ نمبر شامل کر کے ایک حوالہ جاتی مضمون بنا دوں، اسی مضمون کو الفاظ کے عین مطابق لفظ شمار کے ساتھ فراہم کر دوں۔ بتا جی
احادیث میں رمضان المبارک کے روزے کا اجر رمضان المبارک مسلمانوں کے لیے روحانی تزکیہ گناہوں کی مغفرت اور اللہ کے قرب کا موسم ہے اس مہینے کی فضیلت اور روزے کے اجر کے بارے میں جو سب سے واضح اور مؤثر رہنمائی ہمیں ملتی ہے وہ حضرت محمد کا سنت اور ان کی احادیث ہیں احادیث نبوی میں روزے کے اجر اس کے ثواب روزہ دار کے مخصوص درجات اور رمضان کی مخصوص عبادات جیسے قام شب دعائیں توبہ و استغفار کے بارے میں روشن بیانات ملتے آؤزل میں ہم اہم احادیث ان کی تشریح فقہی و اخلاقی اثرات اور عملی نقطۂ نظر پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے نیز اس بحث میں جن مستند کتن احادیث میں یہ روایات ملتی ہیں ان کا ذکر بھی ہوگا اور مسلم ایک روزے کے بنیادی وعدے گناہوں کی مغفرت سب سے مشہور اور مبنی بر اصل امانہ عمل کا ایک جامع بیان یہ حدیث ہے مینا سے امیر میں انن مین الف او احتن سے اب الف غافنرے لیا میات قدوم منزن ابنین یعنی جو شخص ایمان اور نتن ثواب کے ساتھ رمضان روزہ رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں یہ حدیث روزے کے بنیادی مقصد یعنی تقوی اخلاص اور ماضی کی غلطیوں سے صفا پانے کی طرف اشارہ کرتی ہے حدیث سے جو دو اہم نکات واضح ہوتے ہیں وہ یہ ہیں ایک روزہ محض بھوک و پیاس کا برداشت کرنا نہیں بلکہ اس میں ایمان عین الاؤ اور احتساب نفس خلوص نیت لازمی ہے دو اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزے کو معافی سابقہ گناہوں کے لیے ذریعہ قرار دیا گیا ہے یعنی روزہ روحانی تجدید کا ذریعہ علیہ السلام ہے دو روزہ بطور حفاظتی پردہ الصوم جانو ایک اور مختصر مگر معنی خیز حدیث میں آیا الصوم جانو روزہ ایک ڈھال حفاظت ہے یہ پیغام روزے کے اندرونی اثرات کی طرف اشارہ کرتا ہے روزہ انسان کو گناہ سے روکنے والا دل میں تقوی پیدا کرنے والا ایک حفاظتی عمل حیاس کا مطلب یہ ہے کہ جب نفسانی خواہشات پر قابو پایا جاتا ہے تو انسان بیرونی آفات اور اندرونی کمزوریوں سے بچتا ہے اس حدیث کے تحت فقہائے کرام نے روزے کو اخلاقی تربیت صبر و ضبط اور ناپسندیدہ عادات سے چھٹکارے کا ذریعہ بھی سمجھا ہے تین قام شب اور رمضان میں خاص اجر رمضان میں رات کی عبادت قام رمضان ترواہی کے متعلق بھی متعدد روایات ہیں جن میں خاص طور پر یہ بیان ملتا ہے مین قامر میزان مانا الف و احتن صاب الف غافنر لعامات قدوم منزن ابنین یعنی جو شخص ایمان اور واب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کرے اسے ماضی کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے یہ حدیث روزے کے ساتھ ساتھ نمازن تراوی اور رات کے قیام کو بھی مغفرت کے بڑے سبب کے طور پر پیش کرتی ہے یعنی روزہ اور قام شب کا ملا جلا اثر انسان کے حال و ماضی کو تبدیل کر سکتا ہے چار رمضان کے مان مبارک کی دیگر خصوصیات احادیث میں رمضان کے بارے میں اور بھی متعدد نکات ملتے ہیں جن کا تعلق روزے کے اجر سے براہ راست ہے دروازی جنت کھول دیے جاتے ہیں اور دروازی جہنم بند کیے جاتے ہیں شیطان قید کیے جاتے آوا بیان روزے کے دوران فطرت اخلاقی اور روحانی تبدیلی کی عکاسی کرتا ہے لاق القدر کی اہمیت جو 1000 ماہ سے بہتر ہے اور اس رات کا احسان جن فضائل کے ساتھ منسلک ہے وہ بھی رمضان کے اجر کو 4 چاند لگا دیتا ہے یہ قول قرآن کے ساتھ ساتھ متعدد احادیث میں بھی بیان ہوا ہے 5 احادیث کی سند و مطابقت اور فقہی اہمیت احادیث جو اوپر بیان ہوئی ان کی تفصیلات مختلف حدیث مجموع میں موجود ہیں اور علماء حدیث نے ان کی سندوں کی جانچ پڑتال کی ہے ممالف وہ احادیث جو اور معائی ہیں صحیح اور معتبر شمار کی جاتی ہیں فقہا نے ان روایات کی روشنی میں روزے کے شرائط مقاصد اور مستحبات کی تشریح کی ہے مثلاً روزہ رکھنے کی نیت کی اہمیت روزہ بانتن فجر سے مقصود روزہ کے دوران مخصوص ممنوعات جھوٹ بدگمانی غیبت وغیرہ کی شدت روزہ ترک کرنے کی شرائط اور کفارہ قضا اور کفارہ کی تفصیل 6 روزے کے اجر کی روحانی تشریح روایات صرف اجر کی مقداری یا لفظی تشہیر نہیں بلکہ انہیں ایک گہرائی میں سمجھنا ضروری ہے ان میں سے چند نکات درج ذیل ہیں 1 اخلاص النیت روزے کا اصل ثواب اللہ کی رضا کے حصول میں ہے اگر صرف دکھاوے یا سماجی دباؤ کے لیے روزہ رکھا جائے تو اصلی اجر محدود رہتا ہے 2 تبلاغ اخلاق حدیث روزہ کو اخلاقی بہتری مثلاً غیبت سے بچنا صبر بڑھانا سخاوت میں اضافہ سے مربوط کرتی اواجر کا ایک حصہ اسی تبدیلی میں پوشیدہ ہوتا ہے 3 قرب الاؤ
روزہ بندے کو اللہ کے قریب کرنے والا ذریعہ ہی مغفرت رحمت اور خاص درجات کا حصول اسی قرب کی طرف اشارہ ہے۔ 4 اجتماعی اثر رمضان کی عبادات روزہ تراوی صدقات افطار وغیرہ کمیونٹی کو متحد کرتی ہیں، یہ اجتماعی نیکی اور تعاون بھی ثواب میں اضافہ کرتی ہے۔ 7 عملی نتائج حدس ہدایات کی روشنی میں زندگی میں تبدیلیاں احادیث کی روشنی میں روزے کے اجر کو حقیقی معنوں میں حاصل کرنے کے لیے عملی اقدامات ضروری ہیں۔ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ زبان کان آنکھ اور دل کی حفاظت کریں، یعنی جھوٹ غیبت حسد اور ظلم سے بچی نمازن تہجد تراوی میں شرکت کرنے کی کوشش کریں، خاص طور پر لا القدر کی تلاش میں مستمر رہیں، زکاة و صدقہ میں اضافہ کریں۔ روایت ہے کہ افطار کروانے کا اجر بہت بڑا ہی، روزہ کے بعد بھی اپنے اعمال کو جاری رکھیں تاکہ رمضان کا فروغ سال بھر رہ سکے، یعنی رمضان صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ زندگی کا ایک راستہ بن جائے۔ مخصوص احادیث اور ان کا مفہوم مختصر حوالہ و تشریح ذیل میں چند مشہور روایات کا مفہوم اور ان کی تشریح دی جا رہی ہے، بغیر طویل سندی حوالہ کے مگر مشہور مجموعات میں درج۔ من صام رمضان مانا وحسابا غفر لے ما تقدم من ذنبے، یہ حدیث مغفرت ماضی کا وعدہ کرتی ہے بشرطے کہ روزہ ایمان و اخلاص سے ہو۔ الصوم جانو وہ روزہ کی حفاظتی خصوصیت، روزہ گناہوں سے بچانے والا لباس پردہ ہے۔ فضل الامال تدخل السرور علی ممن، اگرچہ یہ عمومی حدیث ہے مگر رمضان میں افطار کروانے مساکین کی مدد اور خوشی دینے کے عمل کا خصوصی اجر ہے۔ دیگر روایات میں روزہ دار کی حالت، دعا کی قبولیت اور اللہ کی رحمت کی برسی کا تذکرہ ہے جو روزے کے اجر کو بڑھاتا ہے۔ 9 فقہی نقطۂ نظر اجر اور عبادت کا سلسلہ فقہا کے نزدیک احادیث سے مراد یہ ہے کہ روزے کا بنیادی اجر مغفرت سابقہ گناہوں درجات میں اضافہ اور اللہ کے قرب کا حصول ہے۔ تاہم اس اجر کے پاس چند شرائط ہیں۔ روزہ کو صحیح شرائط کے مطابق رکھا جائے، عقل بلوغت صحت نیت، روزہ دار نماز دعا صدقہ اور اخلاقی اصلاح کی طرف بھی متوجہ رہے۔ روزہ ضائع کرنے والے اعمال مثلاً جان بوجھ کر روزہ کھول دینا، آمدی گناہ کرنا، روزے کے اجر کو ختم کر سکتے ہیں۔ 10 حدس تعلیمات کا مؤثر اطلاق آج کے دور میں بھی احادیث کی ہدایات ایسی ہی اہم ہے۔ روزے کی روحانی فضیلت ذاتی اور اجتماعی سطح پر مددگار ہے۔ کئی جدید مسائل جن کا ذکر احادیث میں سرہایا نہیں ہے، مثلاً سماجی ناانصافی، اقتصادی عدم مساوات، ان کے تعلق میں رمضان ہمیں شعور قربانی اور انصاف کی تلقین کرتا ہے۔ روزہ دار جو اپنی روزمرہ عادات میں تبدیلی لاتا ہے، کم خرچ، دوسروں کی مدد، اخلاقی سادگی، وہ حقیقی اجر حاصل کرتا ہے۔ 11 نتیجہ اور عملی دعائے احادث نبوی رمضان کے روز بڑیے کو نہ صرف ایک عبادت بلکہ روحانی پاکیزگی، اخلاقی تربیت اور دائمی تبدیلی کا سبب قرار دیتی ہیں۔ ان روایات کی روشنی میں ہمارا رسالت یہ ہونا چاہیے کہ روزہ کو محض جسمانی عمل نہ بنائیں بلکہ دل و اخلاق کی تجدید سمجھیں، ایمان، اخلاص اور احتساب کو اپنے روزے کا معیار بنائیں۔ رمضان میں حاصل ہونے والے اجر کو سال بھر کے لیے لازمی تبدیلی میں بدلنے کی کوشش کریں۔ آخر میں ایک مختصر دعا، اللہ تعالی ہمیں رمضان کے عامل بنائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں اپنی رحمت سے نوازے، آمین۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی موضوع پر حوالہ جاتی نوٹس، حوال احادیث کے مکمل سندی حوالہ جات، فقہی آراء، ہر حدیث کا اصل عربی متن اور اردو ترجمہ ایک الگ دستاویز میں فراہم کر دوں گا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں احادیث کے حوالہ جاتی نمبرات، مثلاً صحیح البخاری/مسلم کے ابواب و احادیث کے نمبرز بھی شامل کروں؟ احادیث میں رمضان المبارک کے روزے کا اجر، حوالہ جات، محمد صحیح بخاری صحیح مسلم القرآن المجید۔ مقدمہ رمضان المبارک اسلام کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں روزہ رکھنے کی فضیلت اور اجر کے بارے میں قرآن و احادیث میں واضح اور باہتم علامات ملتی ہیں۔ قرآن مجید نے رمضان کو ہدایت، برکت اور نصیحت کا مہینہ قرار دیا اور اہل ایمان کو روزہ فرض کیا۔ احادث نبویہ میں اس ماہ مقدس کے روزوں، اس کے مخصوص ثواب، شب قدر کی اہمیت اور روزہ دار کی مخصوص صفات پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی۔ حیاس مضمون میں ہم حدیثوں کی روشنی میں رمضان کے روزے کے اجر، انعامات، عقلی و اخلاقی فوائد اور عملی رہنما اصول پر تفصیل سے بحث کریں گے۔ ایک روزے کا عمومی مفہوم اور مقصد، روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں بلکہ نفس کی تزکیہ، تقوی و پرہیزگاری اور اللہ تعالیٰ کے خوف و محبت میں اضافے کا وسیلہ ہے۔ روزہ دار کی زبان، کان،
रहन सहन और मुआशरती रोई को भी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ढालने की तलाश होती ही सोहे में बारहा इस बात की ताकीद मिलती है कि रोज़ा तकू पैदा करता है और तकू वो दौलत है जो इंसान को अल्लाह के करीब करती है। दो अहादीस में रोज़े का अजर बुनियादी निकात अहादीस नब्विया में रोज़े के अजर के मुताल्लिक मुतअद्दिद बयान मौजूद हैं। चंद अहम निकात ज़ैल में पेश किए जा रहे हैं। एक, रोज़ा मखसूस जज़ा का ज़रिया है। हदीस शरीफ में आया है कि रोज़ा और कुरान क़यामत के दिन दरमियान में शहादत करेंगे, यानी रोज़ादार और कुरान के ताल्लुक़ को ख़ास मकाम दिया गया है। इससे ये वाज़े होता है कि रोज़ा की रूहानियत और अजर का ताल्लुक़ बराह रास्त अल्लाह की रज़ा और तक़र्रुब से है। दो, सच्चाई और बुर्दबारी का अजर रोज़ा इंसान को सब्र बर्दाश्त और सच्चाई पर कायम रहने की तरबियत देता है। अहादीस में आया है कि रोज़ादार के लिए आजिज़ी, सखावत और रहम दिली में इजाफ़ा होता है और उन खुसूसियात के बदले में जज़ा मिलती है। तीन, रोज़ा गुनाहों की मुआफ़ी का बाइस। कई अहादीस में रमज़ान के रोज़े को गुनाहों के मिटाने वाला ज़रिया बताया गया है, बशर्ते कि इंसान का तर्ज़न अमल रोज़ा के काबिल हुए, न सिर्फ भूखा रहना बल्कि नेक अमाल, तौबा व इस्तिग़फ़ार और इस्लाह नफ़स भी ज़रूरी है। हदीसों में वो लोग जो रोज़ा रखते और अपने बुरे मुआमलात तर्क करते हैं, उनके लिए अज़ीम अजर मिलने की बशारत है। चार, खुसूसी सवाब शब्न क़दर और रमज़ान की रातों में एक शब्न क़दर ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर समझ छोटिए गई हियाहत्स में शब्न क़दर की तलाश और इबादत का खुसूसी अजर बयान किया गया है। रोज़ादार इस रात में दुआ और इस्तिग़फ़ार और क़याम करते हुए बेशुमार सवाब हासिल करता है। तीन, मखसूस अहादीस और उनकी तशरीह। नीचे चंद मशहूर हदीस हवाले और उनकी सादा तशरीह दी जा रही है। हवाला जात अमत्ता मशहूर अहादीस किताबों से मुस्तनद तौर पर नकल किए जाते हैं। ये रोज़ा और क़यामत का गवाह होना। हदीस के मुताबिक रोए ज़मीन पर रोज़ा और कुरान एक दूसरे के गवाह बनेंगे, जिसका मतलब यह है कि रोज़ादारों के अमाल रोज़ा के लिबास में महफूज किए जाएंगे और क़यामत के रोज़ ये अमाल गवाही देंगे कि रोज़ों के दौरान इस शख्स ने अल्लाह की राह में कुन कुन कामों का एहतिमाम किया। इससे रोज़े का नफसियाती और इज्तिमाई सतह पर असर वाज़े होता है। दो, रोज़ा की जज़ा जन्नत बेमसल अजर। एक रवायत में है कि जो शख्स ईमान और इखलास के साथ रमज़ान का रोज़ा रखे, इसके पिछले गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। इसमें शर्त ये रखी गई है कि रोज़ा सिर्फ जिस्मानी ना हो बल्कि दिल और ज़ुबान व अमल में भी इसका असर ज़ाहिर हो। इस हदीस की रोशनी में उलमा ने कहा कि रोज़ादार को अपने इखलाकी रवैयों पर तवज्जो देनी चाहिए। झूठ, फरेब, गीबत और नासाजीदे हरकत से इज्तिनाब लाज़मी है। तीन, रोज़ादारी का अजर बढ़ाना। नफल रोज़े और तरावी। अहादीस से मालूम होता है कि नफल रोज़े खुसूसन शाबान के रोज़े और रमज़ान में तरावी सवाब में इजाफ़ा का बाइस बनते हैं। हदीस में आया है कि जो शख्स रमज़ान में रात को क़याम करे और दिन को रोज़ा रखे, अल्लाह की रहमत इस पर नाजिल होती है। इस तरह की रवायात से मालूम होता है कि रोज़ा और नमाज दोनों मिलकर इबादत की कमली शक्ल पेश करते हैं। चार, रोज़ा और सदका ख़ुतुम गुना। रवायात में सदक़ातन फ़ित्र, इफ्तारन सदका और नेक अमल के ज़रिए रोज़े के अजर में इजाफ़ा का जिक्र मिलता। हिदीस में आया है कि रोज़ादार की रोज़ादारी इसके लिए सवाब का बाइस बनती है, जबकि दूसरों की मदद रान खुदा में खर्च और भूखे को खाना देना मखसूस अजर में इजाफ़े का ज़रिया बनता है। चार, रोज़ा का अंदरूनी अजर, रूहानी असरात। अहादीस न सिर्फ मादी ज़ाहिरी अजर बताती हैं बल्कि रोज़े के अंदरूनी नफसियाती और रूहानी असरात की भी तरफ इशारा करती है। तक़ू की परवरिश। रोज़ा नफस को कमज़ोर ख्वाहिशात से रोककर अल्लाह के सामने आजिज़ी सिखाता। हिदीस में तक़ू को इबादत की रूह कहा गया है और रोज़ा इसी रूह को मजबूत करता ही ज़िक्र इलाही में इजाफ़ा। रोज़ हेदार की हालत ज़िक्र व तस्बीह के लिए मुअस्सर बन जाती है। शतगा दिल बढ़ती है। खुलूस नियत। रोज़ा हमें सिखाता है कि हर अमल में नियत का खालिस होना ज़रूरी है, सिर्फ लोगों की नज़र के लिए इबादत ना। हिदीस में नियत की अहमियत बारहा बयान की गई है। पाँच, समाजी और इखलाकी फ़वाइद। रोज़ा का अजर फ़र्दी होने के साथ समाजी पहलुओं से भी मरबूत है। हमदर्दी और रहमदिली। भूख व प्यास महसूस करने से इंसान को गरीबों की हालत का एहसास होता है, जिससे सखी रवैया परवान चढ़ता है। मुआशरती बंधन। इफ्तार के वक्त मुश्तरका इबादात और नमाज तरावी से मुआशरती इत्तेहाद और भाईचारा बढ़ता है। हदीस में उम्मत के इत्तेहाद की ताकीद मौजूद है। इखलाकी सुधार। रोज़ा आदमी को जज्बात पर काबू रखना सिखाता है, जिससे मुआशरे में तहम्मुल और रवादारी का फ़रोग़ होता है। छह, रोज़े के अजर की शराइत और आदाब। अहादीस में रोज़े के अजर के हुसूल के लिए चंद शर्तें और आदाब बयान हुए हैं।
ایک ایمان و خلوص نیت، روزہ صرف جسمانی روکوٹ نہیں، نیت کا خالص ہونا ضروری ہے۔ حدیث میں نیت کی عظمت اور خلوص نیت کی تاکید ملتی ہے۔ 2 گناہوں سے پرہیز، روزہ دار کو بدگمانی، غیبت، جھوٹ اور دھوکے سے کنارہ کش رہنا چاہیے۔ حدیث میں کہا گیا ہے کہ ایسے اعمال روزے کے اجر کو کم کر دیتے ہیں۔ 3 نماز، قرآن اور دعا، روزے کے ساتھ نماز کی پابندی، قرآن کی تلاوت اور دعا و استغفار روزے کے اجر میں اضافہ کرتی ہے۔ 4 صدقہ و خیرات، روزہ دار کا دوسروں کی مدد کرنا، خصوصاً افطار میں صدقہ دینا، اجر کو بڑھاتا ہے۔ 5 صبر و شکر، روزہ کے دوران دکھ اور تکلیف میں صبر اور اللہ کا شکر ادا کرنا مطلوب ہے۔ احادیث میں صبر کا بڑا مقام بتایا گیا ہے۔ 7 فقہی اور عملی نکات، مختصر فقہ اسلامی میں روزے کے احکام و مسائل پر بھی احادیث کی روشنی میں تفصیل ہے، مثلاً روزہ کے مبطلات، قضا، کفارہ اور مسافر مریض کے لیے رخصت۔ یہ تمام اصول حدیث و اسلامی فقہ کی بنیاد پر واضح کیے گئے ہیں تاکہ روزہ کا اجر محفوظ رہے اور عبادت صحیح طور پر ادا ہو۔ 8 عملی مشورے، حدیث رہنمائی کی روشنی میں روزہ کی نیت دل میں محض اللہ کے رضا کے لیے کریں۔ 2 روزہ کے دوران زبان اور روئی پر خاص کنٹرول رکھیں، جھگڑے اور ناپسندیدہ گفتگو سے بچیں۔ 3 افطار و سحری میں اعتدال اختیار کریں، صحت مند طریقے سے عبادت جاری رکھیں۔ 4 راتوں میں قدر کی تلاش کریں، تراویح اور تہجد میں شرکت کریں۔ 5 محتاجوں کو خصوصی توجہ دیں، صدقہ، فطر اور دیگر خیرات کو باقاعدگی سے الف دی کریں۔ 6 روزے کے بعد بھی روزمرہ زندگی میں تقوی کو جاری رکھیں، یہی روزے کا حتمی مقصد ہے۔ خاتمہ، احادیث کی روشنی میں رمضان المبارک کے روزے کا اجر نہایت وسیع اور باوقار بیان کیا گیا ہے۔ یہ اجر صرف ایک دن مہینے تک محدود نہیں بلکہ اس کا اثر انسان کی زندگی اور آخرت دونوں پر مرتب ہوتا ہے، بشرطے کہ روزہ کو صحیح نیت، اخلاقی اصلاح اور عملی اطاعت کے ساتھ ادا کیا جائے۔ حدیثیں ہمیں بتاتی ہیں کہ روزہ نفس کی اصلاح، تقوی کی پرورش، معاشرتی ہمدردی اور اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ اس مہینے میں کی گئی ہر نیک نیت اور عمل اللہ کے ہاں عظیم قیمت رکھتا ہے، بس انسان کو چاہیے کہ خلوص دل سے عبادت کرے، گناہوں سے بچے اور دوسروں کے لیے رحمت کا باعث بنے۔ اللہ ہم سب کو رمضان کے روزوں کا حقیقی اجر عطا فرمائے، ہمیں خلوص نیت، صبر اور تقوی سے نوازے اور ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، آمین۔